بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاوید علی رضوی کا کرناٹکا سے سوال ہے کہ روحیں کس طرح گھر آتی ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ انتقال کے بعد مسلمان کی روح اس کے گھر آتی ہے، یہ ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس مسئلے پر بکثرت علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مستقل رسالہ اس عنوان پر ہے جس کا نام ہے اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح، یعنی وفات کے بعد روح کا اپنے گھر لوٹ آنا۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بکثرت دلائل دیے ہیں جو آپ وہاں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے شعب الایمان کے حوالے سے، اور بھی دیگر کتب کا اس میں حوالہ موجود ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، جو ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان لانے سے پہلے آتش پرستوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہ دونوں صحابہ کی آپس میں ملاقات ہوئی، یہ دونوں صحابی کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو ان میں سے ایک دوسرے نے یوں کہا کہ جب ہم میں سے کسی کا پہلے انتقال ہو جائے تو وہ دوسرے کو جو زندہ ہو، جو موجود ہے، اسے آ کر بتائے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو پوچھا گیا کیا مرنے کے بعد روحیں زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ کیا روحیں آتی ہیں زندوں سے ملنے کے لیے؟ فرمایا گیا ہاں، کہ ویسے تو مومن کی روح جنت میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اسے اختیار دیا کہ جہاں چاہے جائے۔ اور اس پر امام ابو عمران ابن عبد البر حنبلی رحمہ اللہ کی مستقل کتاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ کی شرح الصدور میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ، روز عید، شب برات اور یوم عاشوراء روحیں آتی ہے دروازے پر اور فریاد کرتی ہے کہ اے ہمارے اہل خانہ، اے ہمارے گھر والوں، ہمارے لیے کچھ بھیجو، یعنی اصال ثواب کرو، صدقہ کرو، تاکہ اس کا فائدہ ہمیں ملے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ روحیں آ کر نہایت غمناک آواز میں ندا کرتی ہے کہ اے ہمارے اہل خانہ، ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ چھوڑا ہے، تم ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، ہماری بیچارگی پر ترس کھاؤ، ہماری حالت پر رحم کھاؤ۔ افسوس کہ وہابی دیوبندیوں کے یہاں تو وفات کے بعد، انتقال کے بعد یہاں سے بھیجنے کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہاں کوئی تصور نہیں ہے، خصوصاً غیر مقلدین کے یہاں۔ یہ سراسر عبث ہے، بیکار ہے۔ زندہ اپنے مردوں کو اصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور روحیں خود آ کر اس کا مطالبہ دروازے پر کرتی ہیں۔ آج جو مسلمان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ساری نعمتیں، راحتیں، آسائش اور یہ سارا سکون جو ان کو میسر آیا ہے، والدین کے صدقے میں میسر آیا ہے۔ انہوں نے ہماری دنیا بنانے کے خاطر اپنی راتوں کی نیند، دن کا چین حرام کیا، اور مسلسل محنت کر کے ہمارا فیوچر سیف ہو جائے اس کے لیے کوششیں کی۔ اب جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ روپے پیسے تو ان کی قبر میں بھیجے نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہی روپے پیسے غربا کو، مساکین کو، یتامہ کو اور ضرورت مندوں کو دے کر، ان کے نام سے صدقہ کر کے اس کا ثواب ضرور انہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ضرور اپنے مرحومین کو اصال ثواب پہنچانا چاہیے، اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ اور روحوں کے گھر آنے اور ثواب کا مطالبہ کرنے پر بکثرت دلائل موجود ہے۔ یہاں مختصر میں نے حضرت سعید ابن مسیب کا حوالہ اور امام نصفی رحمہ اللہ کا اور امام سیوطی رحمہ اللہ کی شرح الصدور کا حوالہ بتایا ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو اصال ثواب کرنا چاہیں، کہ جن کی روحیں ہر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، ان کی روحیں آپ کے گھر آ کر مطالبہ کرتی ہے، آپ ان کے نام سے صدقہ کریں۔ اور خاص طور سے سنی جمیعۃ الاحناف کو ایسے خاص موقعوں پر آپ یاد رکھا کریں۔ یہ واحد تنظیم ہے جو غرباء اہل سنت کی براہ راست مدد کرتی ہے، ماہانہ راشن ان کے علاج کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے، بیماروں کے علاج کے لیے۔ اور وہ علماء، ائمہ
جن کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، جن کی تنخواہیں بہت قلیل ہیں، ان کی ضرورتوں کو تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے پورا کیا جاتا ہے۔ دینی کتابوں کی تقسیم ہوتی ہے، مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، مساجد میں وضو خانے وغیرہ اور مدارس میں لائبریری وغیرہ، اور کئی دینی بچے جو مدارس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے خرد و نوش کا اور ان کی ضرورتوں کو تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے پورا کیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں اپنے مرحومین کے نام سے خوب صدقات کیا کریں۔ اس کے لیے آپ میرا نمبر جی پے، گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، 9820672770، اور تنظیم کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہے، وہاں بھی آپ براہ راست بھیج سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو چاہیے، اہل سنت و جماعت کے پیروکاروں کو چاہیے کہ جب ان کے اہل خانہ میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ایصال ثواب کی ہمہ وقت کوشش کیا کریں، گھر میں فاتحہ خوانی کیا کریں، ان کے نام سے صدقات کیا کریں، اور کسی ایرے غیرے کی بات پر دھیان دھرنے کی، کان دھرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔